علم کا تقاضا عمل ہے۔ اگر تم علم پر عمل کرتے تو دنیا سے بھاگتے، کیونکہ علم میں کوئی چیز نہیں جو حب دنیا پر دلالت کرے۔ عالم اگر زاہد نہ ہو تو وہ اپنے زمانے والوں پر عذاب سے کم نہیں۔ مخلوق تین طرح کی ہے: فرشتہ، شیطان، انسان۔ فرشتہ خیر ہی خیر ہے اور شیطان شر ہی شر۔ انسان مخلوط ہے جس میں خیر بھی ہے شر بھی۔ جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں سے مل جاتا ہے، اور جس پر شر کا غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان سے مل جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو بہت زیادہ کھانے پینے سے مردہ نہ بناؤ کہ وہ کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے سے یزمردہ ہو جاتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے بعد یا باپ کے کہیں چلے جانے پر اس کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔ جس سے تم ناراض ہو جاؤ پھر بھی وہ تم سے ناراض نہ ہو تو ایسوں کی صحبت اختیار کرو۔ انسان کا فضول کاموں میں وقت گوا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہو۔ کسی کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے۔ صوفی زمین کی مانند ہے جس پر نیک اور بد ہر ایک دوڑتا ہے، اور وہ بادل کی طرح ہر ایک پر سایہ کرتا ہے۔ ان لوگوں کو سلام نہ کرو جو ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ علم دین کی برکت سے پلسرات پر گزرنے میں آسانی ہوگی، جبکہ مال کی وجہ سے پلسرات پر گزرنے میں رکاوٹ ہوگی۔ ہر عمل کی قبولیت کی تین شرائط ہیں: ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، سنت کے موافق ہو۔ قرب الہی اور مخلوق سے کنارہ کشی کر کے دل کی بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اگر خدا کے ڈر سے ایک آنسو بھی نکل پڑے تو وہ عمر بھر کے اس رونے سے بہتر ہے جس میں خوف الہی شامل نہ ہو۔ خدا کا خوف رکھنے والوں کو گزر بسر کا ڈر نہیں رہتا۔ اس سے پہلے کہ جھگڑا بڑھنے لگے تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ ان لوگوں سے رشک و حسد مت کرو جن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، بلکہ ان پر رحم کرو جن کے پاس تم سے کم علم ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو تم اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ زیادہ علم والوں سے علم سیکھو اور کم علم والوں کو علم سکھاؤ۔ اگر تم کمزور کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بخیل سے بچو کیونکہ وہ تمہاری حاجتوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ انصاف کی گھڑی عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ جہنمی لوگ خود پسند، خود پرست، متکبر، حریص اور بخیل ہوتے ہیں۔ اس دن پر آنسو بہاؤ
جو تمہاری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں تم نے کوئی نیکی نہ کی۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جانے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے، یعنی وہ کوئی ایسا برا کام چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ خوش بخت ہے وہ شخص جو مر جائے مگر اس کی نیکی نہ مرے، یعنی وہ کوئی ایسا نیک کام چھوڑ جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ حقیقی سخاوت یہ ہے کہ مخلوق خدا کو تکلیف سے بچانے کے لیے خود تکلیف اٹھا لو۔ عبادت ایک پیشہ ہے، اس کی دکان خلوت، راس المال تقوی اور نفع جنت ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے حضور توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اسے من مانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کرے گا۔ جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ خیانت منافق کی نشانی ہے، امانت ختم ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں: سردی کا وضو، گرمی کا روزہ، جوانی کی عبادت۔ تم کسی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے، تم تو لا علم ہو۔ جو چیزیں دنیا داروں کے نزدیک پسندیدہ ہیں وہ چیزیں ہرگز پسندیدگی کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مومن سے خوش ہوتا ہے جو کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرے، اس کا مقام جنت ہے۔ اہل خیر کی صحبت سے دل میں بھلائی پیدا ہوتی ہے اور اہل شر کی صحبت دل کو فتنہ و فساد کی جانب مائل کر دیتی ہے۔ دنیاوی امور میں غور و فکر کرنا آخرت کے لیے حجا بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی فضول اور بیکار نہ بسر کرو، کیونکہ عمر رائے گاں گزرنے کا غم اتنا اہم ہے کہ اگر انسان اس پر تمام عمر بھی روتا رہے تو کم ہے۔ مومن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دل سے دنیا کے غم خالی کر کے عبادت الہی اور خوف الہی میں روتا رہے۔ ہر شے کے لیے ایک ذبائش ہے اور عبادت کی ذبائش خوف خدا ہے۔ پیٹ بھر کھانے سے خواہشات نفسانی عروج پر پہنچ جاتی ہے اور نفس اپنی مرادیں مانگنے لگتا ہے۔ اگر صاحب اولاد اپنے بچوں کی نگرانی اور پرورش کے ساتھ علم دین بھی سکھائے تو یہ جہاد میں شرکت سے افضل ہے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ جو چاہتے ہو کہ خوشیاں تمہارے گھروں کو دستک دیں تو یتیم اور بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ، نہ ختم ہونے والی خوشیاں ملیں گی۔ سکون حاصل کرنے کی فکر چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون خود بخود مل جائے گا۔ مومن کی مثال ترازو کے پلے جیسی ہے، جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ ذکر جب قلب میں جگہ بنا لیتا ہے تو بندے کا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے، چاہے اس کی زبان خاموش ہو۔ عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم اور مشہور شعراء کے کلام اور اشعار کو بیدار کرنا ہے۔ اگر آپ بھی پوئٹری کا ذوق رکھتے ہیں تو ہمارے پوئٹری پوائنٹ سے جڑنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔